دیکھیے مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بالوں یا کپڑے وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تو میں درود شریف نہ پڑھتا تھا، اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہاں یہ ضروری مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ کسی کے بارے میں برا خواب دیکھنا بے شک باعث تشویش ہے، تاہم غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے یا خود مرنے والے مسلمان کا خواب میں ایمان اپنے ایمان کے سلب یعنی برباد ہونے کی خبر دینے سے بھی اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا تو درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے پڑھ لے۔ نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کرام کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف یعنی مکمل صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بدلے صلعم یا عین میم یا صاد یا عین لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ را اور ضاد، رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ را اور ہا لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ اللہ عز و جل کا اسم مبارک لکھ کر اس پر جیم نہ لکھا کریں، عز و جل پورا لکھا کریں۔ ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سحری اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، ابھی جو آپ نے حکایت سنی، اس میں نام اقدس درود شریف نہ پڑھنے والے شخص کے خاتمے کے متعلق دیکھے جانے والے تشویشناک خواب کا بیان ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈر جانا چاہیے اور درود شریف پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود شریف نہ پڑھا ہو، چونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت درود شریف نہ پڑھے تو بعد میں پڑھ سکتا ہے، لہذا اب پڑھ لیجئے اور آئندہ کوشش کر کے اسی وقت پڑھ لیا کرے، ورنہ بعد میں پڑھ لے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح صدور میں ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب ہیں؟ 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ اور آج میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں کس قدر سستی کی جاتی ہے، بلکہ سستی تو سستی، بسا اوقات مسلمان نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز چھوڑ دیا کرتا ہے، جبکہ نماز چھوڑ دینا کتنا سخت گناہ ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور آج مسلمان نمازوں سے کتنا دور ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کی تعداد، پھر نہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے، جس کی گرمی سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، یعنی قضا کر کے پڑھتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری وعیدیں۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے سے، یہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ، اور نہ پڑھنے والے کے بارے میں کیا کیا وعید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند ہونے نہ دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی، اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں بے نمازی کی یہ ہیں کہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا،
اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ رات دن الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. اس پر ایک ازدا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرا یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کی مسافت کے برابر ہوگی. وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا کہ میں الشجاع الاقرا ہوں. مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے لے کر فجر تک مارتا رہوں. اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین پر دھس جائے گا. وہ اپنے ناخن زمین پر داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا. قیامت کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا. حساب کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب سختی سے لے گا. جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا. اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کو چھوڑ دینا کتنا غلط کام ہے، کتنا برا کام ہے. آپ دیکھیں تو ذری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر دیکھیں تو ذری اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیسی بھلائی فرماتا ہے. نماز پڑھنے والوں پر اپنی رحمت و برکتوں کی بارش فرما دیتا ہے. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنے سے دنیاوی پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. ایک ڈاکوؤں کا گروہ کسی علاقے میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تو ایک گھر میں انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. اہل خانہ کی آنکھ کھل گئی. لوگ گھر والے اٹھ گئے، شور مچانا شروع کر دیا کہ چور آ گئے، چور آ گئے. اب یہ باہر نکلے اور بھاگنے لگے. سارے محلے والے بھی اٹھ کر دیکھنے لگے کہ چور کہاں ہیں. محلے والے چوروں کے پیچھے بھاگنے، چور آگے بھاگنے. محلے والے شور مچا رہے ہیں چور چور چور. اب یہ چور پکڑنے کے لیے محلے والے پیچھے آ رہے ہیں اور چور آگے بھاگنے. چور بھاگتے 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 ایسے مقام پر گئے جہاں پر مسجد بنی ہوئی تھی. ان کو کچھ اور تو نہیں سوجا، مسجد میں داخل ہو گئے. مسجد میں جا کر انہوں نے نماز کی جھوٹ موٹ صورت بنا کر کھڑے ہو گئے. اب محلے والے دیکھا کہ یہ چور کہاں چلے گئے، چور تو آج نکل گئے، بھاگ گئے. اب محلے والے یہ کہتے ہوئے واپسی لوٹ گئے، مگر چوروں کے سردار نے، ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میرے ساتھیوں، آج ہم نے جھوٹ موٹ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کی صورت بنا کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلت و رسوائی سے، پٹائی سے اور ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لیا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، تو اگر صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی پریشانی سے اور آخرت کی پریشانی سے بھی بچا لے گا. تو سب نے توبہ کی اور سب نے سچی پکی نیت کی نماز پڑھنے کی. واقعی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اگر بندہ صحیح معنوں میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی کیسی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، کیسی کیسی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. منقول ایک بادشاہ کے وزیر سے کوئی جرم سرزد ہو گیا. اس جرم کی پاداش میں بادشاہ نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر میرا ملک خالی کر دو. اگر 24 گھنٹے میں تم میرا ملک خالی کر دیتے ہو تو بہت اچھا، ورنہ تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دی جائے گی. اب یہ اسی پریشانی کے اندر اپنے گھر آیا.
اس کی بیٹی بڑی کمال کی عقل مند تھی. کہنے لگی کہ بابا جان کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہو. کہنے لگا کہ بیٹا میں آج بہت پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے بتائیں. تو اس نے بتایا کہ مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا اور اس جرم کی پاداش میں بادشاہ نے مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنا ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور ملک نہ چھوڑا تو بادشاہ کے سپاہی کچھ ہی دیر کے اندر میرے پاس آ جائیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے. بیٹی نے کہا کہ بابا جان آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل بادشاہ کے سپاہی آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے. باپ کہنے لگا کہ بیٹی مجھ پر میری جان پر بنی ہوئی ہے، میں پریشان ہوں اور تم کہتی ہو کہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے کچھ بھی نہیں ہوگا. بیٹی نے کہا کہ بابا جان آپ گھر میں رہیے، انشاءاللہ عز و جل کچھ بھی نہیں ہوگا. باپ سوچنے لگا ٹھیک ہے بیٹی میری عقل مند ہے، شاید اس کے ذہن میں کوئی تدبیر ہوگی. جب ٹائم گزرنے لگا، گزرتے گزرتے وہ ٹائم آنے لگا کہ سپاہی اس کے گھر پر پہنچے. اس لڑکی نے کہا کہ بابا جان آپ محلے کی مسجد میں چلے جائیے اور نماز میں مشغول ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیجئے، نماز ادا کیجئے، نماز کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوگا. وہ محلے کی مسجد میں چلا گیا، نماز ادا کرنے لگا. سپاہی آ گئے، سپاہیوں نے دیکھا کہ گھر میں موجود نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے. بتایا گیا کہ وہ محلے کی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے. جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ واقعی وہ نماز ادا کر رہا ہے. اب یہ سپاہی شش و پنج میں پڑ گئے کہ اب اسے قتل کرے نہ کرے، کیا کریں. بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے علماء کرام کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ اب کیا کروں. تو علماء کرام نے فیصلہ دیا کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ میرے ملک سے 24 گھنٹے کے اندر اندر نکل جائے، چونکہ یہ آپ کے ملک سے نکل کر مالک حقیقی کے ملک میں داخل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اب آپ کی حکومت اللہ کے گھر میں نہیں چلے گی. تو الحمدللہ عز و جل نماز کی برکت سے، اللہ کے گھر میں آنے کی برکت سے وہ قتل ہونے سے محفوظ ہو گیا. تو واقعی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ برے خاتمے کے سبب سے بھی بچ سکتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور بہت سارے فضائل حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نمبر 2 جو برے خاتمے کا سبب ہے وہ ہے شراب نوشی. شراب نوشی یہ کس قدر گناہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرابی کا کیا حال ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب، اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر لعنت بھیجتا ہے. شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گے اگر توبہ نہ کریں، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 زانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عصر کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے.
مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا
على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا کہ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی اور ہاتھ میں جام ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اس کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگی جو فرعون و حامان کے قریب ہوگی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ شرابی کیسا بدبخت ہے، شرابی کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے۔ سنیے کہ شراب پینے والا کوئی معزز نہیں ہے، شراب پینے والے کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، شراب پینے والے کا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا۔ شراب پینے والے کے بارے میں کہ شراب پینے والے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ شرابی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کر دے گا، اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی، اس کی مدد کی، اس کی حاجت پوری کی، اس نے اسلام کو ڈھا دینے پر اعانت کی، اور جس نے اس کو قرض دیا، اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی، اور جس نے اس کو اپنی مجلس میں بٹھایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس طرح اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور شرابی سے نکاح نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ شراب وہی پیتا ہے جو تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا، اس کا منکر ہو، اور جس نے شراب کو حلال جانا، میں اس سے بری اور وہ مجھ سے بری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت وہ جلال کی قسم بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی وہ قیامت کے دن سخت پیاس میں مبتلا ہوگا، اس کا دل جل رہا ہوگا اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی، اور جس نے میری رضا کی خاطر شراب کو چھوڑ دی، میں اس کو قیامت کے مقدس دن اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب سے سیراب کروں گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شراب کتنی ناپاک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول اس سے بیزار، جس چیز سے ہمارے آقا ہمارا رب عز و جل بیدار، تو اس سے ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے، اس سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دوسری مرتبہ پیتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس سے بیدار ہو جاتے ہیں، جب تیسری مرتبہ پیتا ہے تو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیدار ہو جاتے ہیں، جب چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو کرامن کاتبین، اور پانچویں مرتبہ پینے پر جبرائیل امین علیہ السلام، چھٹی مرتبہ پینے پر اسرافیل علیہ السلام، اور ساتویں مرتبہ پینے پر میکائیل علیہ السلام بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب آٹھویں اور نویں مرتبہ پیتا ہے تو ساتویں آسمان اور اہل آسمان اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب 10ویں مرتبہ پیتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب 11ویں مرتبہ پیتا ہے تو
जहन्नम के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं। 12वीं मर्तबा पीने पर हामिलाने अर्श यानी अर्श उठाने वाले फरिश्ते, 13वीं मर्तबा पीने पर कुर्सी, 14वीं मर्तबा पीने पर अर्श, और जब 15वीं मर्तबा शराब पीता है तो अल्लाह जब्बारू कहार अज़्ज़ व जल इससे बेजार हो जाता है। तो जिस शख्स से तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और तमाम मलाइका और खुद रब्बे जब्बारो कहार बेजार हो जाए तो वो जहन्नम में गुनाहगारों के साथ होगा। मजीद इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक व ताला इसे जहन्नम में आग के प्याले से पिलाएगा जिससे इसकी आंखें बह पड़ेंगी और इस प्याले की तपिश से इसका गोश्त हड्डियों से झड़ जाएगा। हलाकत है शराबी के लिए, वो अजाबे जब्बारो कहार में गिरफ्तार होगा। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, शराब नोशी करना भी ये बुरे खात्मे का सबब है। तीसरा जो सबब उलमा इकराम ने बयान किया कि बुरे खात्मे का पहला सबब बयान किया नमाज में सुस्ती करना, दूसरा सबब बयान किया शराब नोशी, और तीसरा सबब जो बयान किया वालिदैन की नाफरमानी। और आज मुसलमान अपने वालिदैन की नाफरमानी किए चले जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला वालिदैन की नाफरमानी करने वालों को कैसे तंबीह फरमा रहा है। कुरान मजीद में पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 तक 25 में इरशाद फरमाता है, और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर तेरे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, हूं यानी उफ ना कहना और इन्हें ना झड़कना, इनसे ताजीम की बात कहना और इनके लिए आजिजी का बाजू बिछा और अर्ज कर, ए मेरे रब तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने छुटपन में मुझे पाला, तुम्हारा रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, बसा औकात दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला वालिदैन की नाफरमानों को उनका अंजाम भी दिखा देता है। हजरत सैयदुना अवाम बिन हौशब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा में किसी महल्ले से गुजरा तो उसके किनारे पर कब्रिस्तान था। बाद असर एक कब्र शक हुई यानी फटी और उसमें से एक ऐसा आदमी निकला जिसका सर गधे जैसा और बाकी जिस्म इंसान जैसा था। वो 3 बार गधे की तरह रेंका यानी चीखा, फिर कब्र में चला गया और कब्र बंद हो गई। एक बड़ी भी बेटी सूत काट रही थी तो एक खातून ने मुझसे कहा कि बड़ी भी को देख रहे हो? मैंने कहा कि इसका मामला क्या है? कहा कि कब्र वाले की मां है, वो शराबी था, जब शाम को घर आता मां नसीहत करती कि ए बेटे अल्लाह सवजल से डर, आखिर कब तक इस नापाक शराब को पिएगा? ये जवाब देता कि तू गधे की तरह ढेचू ढेचू करती है। इस शख्स का असर के बाद इंतकाल हो गया। जब से फौत हुआ है हर रोज बाद असर इसकी कब्र शक होती है और यूं 3 बार गधे की तरह चिल्लाकर फिर कब्र में समा जाता है और कब्र बंद हो जाती है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की जनाब में हम तौबा करते हैं और इससे आफियत का सवाल करते हैं कि मां बाप की दिल आजारी किस कदर रुसवाई और दर्दनाक अजाब का बाइस है। हदीस पाक में है कि कब्र का अजाब हक है। कभी कभी दुनिया में इसका मंजर दिखा दिया जाता है ताकि लोग इबरत हासिल करें। अपने बाप के नाफरमान के मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं कि बाप की नाफरमानी अल्लाह सवजल की नाफरमानी है और बाप की नाराजी अल्लाह सवजल की नाराजी है। आदमी मां बाप को राजी करे तो वो उसके जन्नत है और नाराज करे तो वही उसके दोज़ख हैं। जब तक बाप को राजी ना करेगा उसका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन कबूल नहीं। अजाब आखिरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी। मरते वक्त
माज अल्लाह कलमा नसीब ना होने का खौफ है। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदुना इमाम अहमद बिन हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि सरवरे कायनात शाहे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि मेराज की रात मैंने कुछ लोगों को देखा जो आग की शाखों से लटके हुए थे। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? अर्ज की गई कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने बापों और माओ को बुरा भला कहते थे। मनकूल है कि जिसने अपने वालिदैन को गाली दी, आज मुसलमान अपने बाप को गाली देता है, अपनी मां को गाली देता है, अपनी मां के साथ जुल्म करता है, अपने बाप को ईजा तकलीफ पहुंचाता है। सुनिए कि जिसने अपने वालिदैन को गाली दी, इसकी कब्र में आग के इतने अंगारे उतरते हैं, इतने अंगारे उतरते हैं जितने बारिश के कतरे आसमान से जमीन पर उतरते हैं। मनकूल है कि जब मां बाप के नाफरमान को दफन किया जाता है तो कब्र इसे दबाती है, यहां तक कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। सुनिए, मां बाप के नाफरमानी करने वाले इस्लामी भाइयों, सुनिए कि जो मां बाप को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बात बात पर अपनी मां को परेशान करते हैं, अपने बाप को परेशान करते हैं, बल्कि बाज बेवकूफ लोग यहां तक कह देते हैं कि हमारे मां बाप ने हमारे लिए क्या है, क्या करा है हमारे लिए। अरे मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनिए, हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल जीशान नूर रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है कि 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, मां बाप को सताने वाला और दयूस और मर्दानी वजा बनाने वाली औरत। और जो मां बाप के फरमा बरदार होते हैं, जो मां बाप को राजी करते हैं, उनके बारे में भी सुनिए कि जो मां बाप को राजी कर ले, जो मां बाप की नाफरमानी से बचे, जो मां बाप के साथ ताउन करे, मां बाप का ख्याल करे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर कैसा करम फरमाता है। हजरत सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार में अर्ज गुजार हुए कि या रब्बे गफ्फार, मुझे मेरा जन्नत का साथी दिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फुला शहर में जाओ, फुला कसाब तुम्हारा जन्नत का साथी। कौन? फुला कसाब, गोश्त फरोश, ये तुम्हारा जन्नत का साथी है। चुनाचे सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम वहां उस कसाब के पास तशरीफ ले गए। वो उससे जान पहचान तो पहले थी नहीं, उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की। जब खाना खाने बैठे तो उसने एक बड़ा सा टोकरा अपने पास रख लिया, अंदर 2 निवाले डालता और 1 निवाला खुद खाता था। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, कसाब उठकर बाहर गया। सैयदुना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस टोकरे में देखा तो उसके अंदर ज़ईफुल उमर मर्द व औरत थे। सैयदुना मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम पर नजर पड़ते ही उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने आपकी रिसालत की शहादत यानी गवाही दी और उसी वक्त इंतकाल कर गए। कसाब वापस आया तो टोकरे में अपने वालिदैन को फौजशुदा देखकर मामला समझ गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दस्तबोसी करने लगा। अर्ज की, आप अल्लाह सवजल के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम मालूम होते हैं। फरमाया, तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? अर्ज की कि मेरे माँ बाप रोजाना गिड़गिड़ा कर दुआ करते थे। कौन दुआ करते थे? माँ बाप। क्या अर्ज कर रहा है कि मेरे माँ बाप रोजाना गिड़गिड़ा कर दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, हमें हजरत मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवों में मौत नसीब करना। इन दोनों के इस तरह अचानक इंतकाल फरमाने से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप ही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। कसाब ने मजीद अर्ज की कि मेरी मां जब खाना खा लेती तो खुश होकर मेरे लिए यूं दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथी बनाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुबारक हो, मां बाप के फरमा बरदार को फरमा रहे हैं, ए मां बाप के फरमा बरदार, तुझे मुबारक हो
کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اپنے والدین کی فرما برداری کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں تو یہی بندے کے لیے جنت ہے۔ اگر ان کی نافرمانی کرے، ان کو ایذا پہنچائے، انہیں تکلیف پہنچائے تو یہی اس کے لیے جہنم ہے۔ جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں۔ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور بسا اوقات بڑے بڑوں کو جو ولایت کے درجے ملیں، بسا اوقات والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا۔ کیا مانگا؟ پانی مانگا۔ میں گلاس بھر کر لے آیا مگر ماں کو نیند آ گئی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب خورا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورا یعنی گلاس سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر برف جم گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے گلاس آب خورا پیش کیا، برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی آب خورے یعنی گلاس سے جدا ہوئی اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہے۔ واقعی کتنا بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، اور بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ماں باپ کو راضی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو حج کروا دیا تو بہت بڑا، ہم نے ماں باپ کے حقوق معاف کروا لیے، ماں باپ کے حقوق ادا کر لیے۔ سنیے، والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبک دوش یعنی بری ذمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے یعنی تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اندازہ کیجئے کتنے حقوق ہیں ماں باپ کے، اور آج بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا حال کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، برے خاتمے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ہمارا ایمان چھین لیا جائے، سلب ہو جائے۔ یہ بھی ایک برے خاتمے کا سبب ہے۔ چوتھے برے خاتمے کا سبب علماء کرام بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ آج کتنا عام ہو گیا ہے، مسلمان تو مسلمان، اپنے گھر کے سگے بھائی کو بھی تکلیف دی جاتی، اور حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ مگر آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے، عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آداری کر بیٹھتے ہیں، اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ وہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے بلا عذر شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایزا دی. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ سوجل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ سوجل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور آج یہاں دعوت اسلامی کے سحری اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، اگر آپ کبھی کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کر بیٹھے ہیں تو آپ کا چاہے اس سے کیسا ہی قریبی رشتہ ہے، بڑے بھائی ہیں، والد ہیں، شوہر ہیں، سسر ہیں، یا کتنے بڑے رتبے کے مالک ہیں، چاہے صدر ہیں یا وزیر ہیں، استاد ہیں یا پیر ہیں، مؤذن ہیں یا امام و خطیب ہیں، جو کچھ بھی ہیں، بغیر شرمائے توبہ کیجئے اور اس بندے سے معافی مانگ کر اس کو راضی بھی کر لیجئے، ورنہ جہنم کا ہولناک عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. سنو سنو، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہوتے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کی فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوش سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی، اے فلاں، اے فلاں، کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس ایذا یعنی تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. مسلمان کا کام تکلیف دینا نہیں ہے، مسلمان کا کام مسلمان کو پریشان کرنا نہیں ہے، مسلمان کا کام دھوکہ دینا نہیں ہے، مسلمان کا کام مسلمان کو گالی دینا نہیں ہے. ارے مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. سنیے، حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو منہ کے بل اوندہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. اور آج تکلیف پہنچانا تو دور کی بات، بلکہ مسلمان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. مسلمان کے ساتھ ظلم کرنا، مسلمان کو ایذا پہنچانا، مسلمان کو تکلیف دینا، یہ بھی برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہے کہ جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ فرمایا بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1، ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا، ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا. نمبر 2، ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا. نمبر 3، مسلمان پر ظلم کرنا. نمبر 3،
مسلمان پر ظلم کرنا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرنا، مسلمانوں کی بے عزتی کرنا، مسلمانوں کو ڈانٹنا، مسلمانوں کو گھورنا، یہ بھی بربادی ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم نے سنا برے خاتمے کے 4 سبب: نماز میں سستی کرنا، شراب نوشی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بندہ گناہ میں پڑا رہے، گناہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے، تو یہ نافرمانی کرنا بھی ایسا نہ ہو کہ برے خاتمے کا سبب بن جائے۔ منقول ہے، اور جب نزا کا عالم ہوتا ہے، بندہ کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کس طرح میرا ایمان بچے گا، کیا ہوگا۔ منقول ہے کہ جب انسان نزا کے عالم میں ہوتا ہے تو 2 شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے، بیٹا دیکھ میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نصارہ کا مذہب اختیار کر کے مرنا، کیونکہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ بائیں جانب والا شیطان مرنے والے کی ماں کی صورت میں آ کر کہتا ہے کہ میرے لال، میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا اور اپنی گود میں پالا ہے، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں کہ یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سحری اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، واقعی بے حد تشویشناک معاملہ ہے۔ بندہ جب بخار یا درد سر وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے کسی بات میں فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر نزا کی تکالیف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ شرح و صدور میں ہے کہ اگر موت کی تکالیف کا ایک قطرہ تمام آسمان و زمین میں رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ اب ایسی نازک حالت میں جب ماں باپ کے روپ میں شیاطین بہکاتے ہوں گے، اس وقت اس انسان کو اسلام پر ثابت قدم رہنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہوگا۔ کیمیائے سعادت میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ مرتے وقت اس کا اسلام باقی رہے گا یا نہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والوں کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے، ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے، یہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا۔ یوں ہی اعزا و اقربا کی شکل میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے لیے مشورے دیتی ہے۔ تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے، وہ اس وقت ڈگمگا جاتا ہے اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ کسی اور سے ہمیں کیا غرض، کسی اور سے ہمیں کیا مطلب، ہمیں اپنے آقا سے کام ہے، نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر کرم فرمائے۔ نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم نے بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں، اے اللہ نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں۔ نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر مسلمان کو لرزہ و ترسا رہنا چاہیے۔
نہ جانے کون سی مصیبت یعنی نافرمانی، کون سی معصیت اللہ عز و جل کے قہر و غضب کو ابھار دے اور ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، بس ہر وقت اپنے رب عز و جل کے آگے عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہیے، زبان کو قابو میں رکھیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی بسا اوقات منہ سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا۔ ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہوگا، نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تشویش نہایت ہی سخت تشویش کی بات ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے، نہ معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا فرمان عالی ہے کہ برے خاتمے سے امن چاہتے ہو، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول وہ ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول سے بندہ وابستہ ہو جائے، نیک اعمال کرتا رہے، زندگی مدنی قافلوں میں مدنی انعامات کے مطابق گزارتا رہے تو مرتے وقت ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی تو کیا باریں ہیں۔ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی جو کچھ عرصے پہلے مدنی قافلے سے آئے اور اپنے گھر پر آنے کے بعد کچھ دن کے بعد یہ روڈ کراس کر رہے تھے، پار کر رہے تھے، ایک ٹرالر نے ان کو ٹکر مار دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹکر ہو گئی اور جسم دو حصوں میں تبدیل ہو گیا، چہرے والا دھڑ الگ ہو گیا، ٹانگے والا دھڑ الگ ہو گیا، حواس بالکل بحال تھے اور زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جاری تھا۔ لوگوں نے اٹھا کر ایمبولینس کے ذریعے عزیز بھٹی اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ اسلامی بھائیوں کا بقسم بیان ہے کہ سارے راستے یہ اسلامی بھائی اس کی زبان پر درود و سلام اور کلمہ طیبہ جاری تھا۔ جب اسپتال لے کر گئے ڈاکٹر حیران پریشان تھے کہ اس کا جسم دو حصوں میں تبدیل ہے، اس کے حواس بحال ہیں اور زبان پر کلمہ طیبہ اور درود و سلام جاری ہے۔ یہ اسلامی بھائی درود و سلام پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، پڑھتے پڑھتے اس اسلامی بھائی کا انتقال ہو گئے۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنی زندگی میں بسا لیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا، انشاءاللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ ہمارے سامنے ہوگا اور ہماری زبان پر انشاءاللہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور برے خاتمے کے اسباب سے بچنے اور اچھے خاتمے کے اسباب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ اللہ۔ شام
6:15 بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔